السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ یا رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم آیت نمبر 65 اور 66 کی تفسیر دیکھیں گے، اور پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ آیتیں ہیں کیا اور ان کا ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور یقیناً تم خوب جان چکے ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے سبت کے بارے میں۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان سے کہا کہ تم ہو جاؤ بندر ذلیل۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، پھر ہم نے اسے عبرت بنا دیا اس زمانے کے اور اس کے بعد کے لوگوں کے لیے، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت بنا دیا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے اور تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ تو اس آیت سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کسی خاص واقعے کی طرف یہاں پر اشارہ ہے۔ ہم پیچھے سے پچھلی آیتوں میں پڑھ کر آ چکے ہیں کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بہت اہتمام کے ساتھ، بہت ہی زیادہ رغبت دلا کر اور بہت ہی زیادہ ڈراوا دے کر دھمکی دے کر اس طرح تورات ان کے حوالے کی تھی، اور ان پر اچھی طرح یہ بات وہ کلیئر کر دی تھی کہ تورات کے احکام پر عمل کرنے میں ہی تمہارے لیے کیا ہے، کامیابی ہے، اور اس میں تمہاری کامرانی کا راز ہے، اس میں تمہارے سکسیس چھپی ہوئی ہے۔ لیکن بنی اسرائیل نے ایک وقت ایسا آیا کہ ان ساری جو اللہ تعالیٰ نے تاکیدیں کی تھی سب کو کیا کر دیا، ان لوگوں نے نظر انداز کر دیا، اور تورات کے احکام سے انہوں نے کیا کر لیا، اپنا منہ پھیر لیا۔ جیسے کہ آج دیکھیں ہم ہمارا جیسے معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا، لیکن ہم نے بھی کیا کیا ہوا ہے، کتنے ایسے احکام ہیں جس پر ہم چلتے ہیں، گنتی کے کچھ احکام ہوں گے جن کو ہم مانتے ہیں، وہ بھی اپنے مطلب کے لیے، ہے نا۔ تو اسی طرح انہوں نے بھی کیا کہ تورات کو تو انہوں نے کونے کو رکھ دیا، ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے ایک ساتھ تو ہر حکم اللہ کا نہیں توڑا ہوگا، ہے نا، ایک ایک کر کے روگردانی کی ہوگی، ایک ایک کر کے اللہ کے حکموں سے انہوں نے منہ موڑا ہوگا، ٹھیک۔ تو الگ الگ ٹائمز میں الگ الگ صورتیں ان کی نافرمانی کی دیکھی گئی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو اگلے اب جو ہم آیتیں پڑھیں گے اور اس سے تھوڑی آگے کی بھی آیتیں، اس میں ہمیں کچھ ایگزامپلس اللہ تعالیٰ نے دیے کہ انہوں نے کس طرح تورات کے حکم توڑے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے منہ انہوں نے موڑا۔ تو سب سے پہلا واقعہ سب سے پہلی جو مثال ہے وہ ہمیں اسی آیت میں دیکھنے کو ملے گی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سبت کے دن یعنی سنیچر کے دن کے نسبت سے بنی اسرائیل کی ایک آزمائش ہوئی، اور کب ہوا یہ واقعہ؟ بہت سالوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے دنیا سے، اور کہا جاتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کے دور میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اور جیسے کہ ہر قوم کے لیے، ہر امت کے لیے عبادت کے دن فکس ہیں، اور خاص دن جو عبادت کا ہوتا ہے وہ فکس ہے، جیسے کہ ہمارے یہاں فرائیڈے ہوتا ہے، جمعہ ہوتا ہے، اور نصارہ کے یہاں، کرسچنس کے یہاں سنڈے ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ان کے یہاں جو محترم اور معظم دن تھا وہ سیٹرڈے کا دن تھا، ٹھیک ہے، ہفتے کا دن تھا۔ تو ہفتے کے دن ان کو اپنا بزنس کرنا، شکار کرنا ان کے اوپر حرام تھا، تاکہ وہ پورے ٹائم کنسنٹریشن کے ساتھ عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دن مچھلیوں کی کثرت سے آزمایا، اور یہ جس بستی کی طرف رہتے تھے اس بستی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس بستی میں، وہ بستی وہ سمندر کے کنارے تھی، اور آپ سب کو معلوم ہی ہوگا کہ جو لوگ سمندر کے کنارے رہتے ہیں، بیچز وغیرہ کی جگہ پر رہتے ہیں، تو وہاں پر جو ان کا پرائمری بزنس ہوتا ہے وہ مچھلی پالن ہی ہوتا ہے، مچھلیاں ہی پالی جاتی ہیں، اور مچھلیاں ہی کیا ہے ان کے لیے
ان کے روزگار ہوتے ہیں۔ تو کیا ہوتا تھا، ان کی آزمائش کس طرح لی کہ روز جو ہے ان کو کہا گیا ہے کہ روز جو ہے تم اپنا شکار کرو، مچھلیاں پکڑو اور ان کو بیچو، کھاؤ وغیرہ، ہے نا، لیکن تم نے جو ہے وہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا۔ تو ہوتا کیا تھا کہ جو سنیچر کے دن مچھلیاں آ جاتی تھیں بہت زیادہ تعداد میں، وہ کسی اور دن نہیں آتی تھی۔ ایون پانی کے اوپر جو ہے تیرتی نظر آتی تھی، اچھلتی تھی، اور یہ دن نکل جاتا تھا تو کوئی مچھلی نظر نہیں آتی تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ شکار کرنے کا ایک ہیلا بنایا۔ جمعے کے دن کیا کرتے تھے، یہ جال ڈال دیا کرتے تھے، ہفتے کے دن مچھلیاں اس میں آ کر پھنس جاتی تھی، اور اتوار کے دن یہ نکال لیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے تو ہفتے کے دن کچھ بھی نہیں کیا، ہم نے تو سیٹرڈے کو کچھ بھی نہیں کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہے نا، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم، کہ چاہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن کیا ہے، اپنے ہی آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو آیت اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ کی ہے لقد کہہ کر، تو لقد میں آپ سب کو پتہ ہوگا یہ ورڈ کئی بار آ گیا، دو تاکید ہے، لام زبر لا اور قد، اور جب دو تاکیدیں ایک ساتھ آ جاتی ہیں تو وہ کس چیز کا معنی دیتی ہے، قسم کا معنی دیتی ہے، ٹھیک ہے، یہ قسم سے ایسا ہوا ہے، ضرور ایسا ہوا ہے، ٹھیک۔ اور علم تم، یقیناً تم جانتے ہو، ٹھیک، یعنی ایسا ہم نہیں بتا رہے ہیں بلکہ ایسا تم جانتے ہو، ایسا یقیناً ہوا، ضرور ہوا ہے نا، یہ تمہارے علم میں ہے۔ اور اس واقعے کی تفصیل ہمیں سورۃ الاعراف کی 163 آیت میں بھی ملے گی، وہاں پر جب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو وہاں پر بھی ہمیں ملے گا۔ تو کیا ہے، علمتم الذین اعتدوا، ان لوگوں کو جانتے ہو جنہوں نے زیادتی کی، ٹھیک ہے۔ اور زیادتی کس کو کہتے ہیں، یہاں پر دیکھیے، جو بھی گناہ انسان کرتا ہے، جو بھی نافرمانی انسان کرتا ہے، تو ہر معصیت کیا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حق میں زیادتی کرنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حدود سے جو ہے آگے نکل جانا ہوتا ہے۔ تو یہ اچھے سے، اب یہ جو کس کو بتایا جا رہا ہے، یہ قصہ یہود کو بتایا جا رہا ہے جو اس وقت مدینہ میں رہ رہے تھے، ٹھیک۔ تو یہ قصہ جو ہے وہ اچھے سے جانتے تھے، زبان در زبان ان کے یہاں چلا آ رہا تھا، مشہور ہو گیا تھا یہ قصہ ان کے یہاں، لیکن اس طرح جیسے قرآن نے ڈیٹیل بتائی اس قصے کی، یہ بھی نہیں جانتے تھے۔ قرآن کے ذریعے ہی کیا ہوا، ان کو پوری بات معلوم ہوئی، جو صحیح بات تھی وہ بات ان کو معلوم ہوئی۔ اور اب دیکھیں کہ یہ بات بھی آپ کو یاد رہے کہ اس بستی میں بھی 3 گروپس تھے، ٹھیک ہے۔ ایک گروپ تو وہ ہو گیا تھا جو یہ سنیچر کے دن کا قانون توڑتا تھا، مچھلیاں پکڑا کرتا تھا۔ دوسرا گروپ وہ تھا جو منع کرتا تھا، ان کو روکتا تھا کہ نہیں تم ایسے مت کرو، دیکھو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، ٹھیک۔ اور تھرڈ گروپ تھا جو کہتا تھا مائنڈ یور اون بزنس، ٹھیک، اپنا اپنا کام کرو، ہمیں کیا، ہے نا، تمہیں کیا، تم کیوں ان کو نصیحتیں کر رہے ہو، جاؤ اپنا کام دیکھو، ان کو ان کا کام کرنے دو، اگر یہ کر رہے ہیں تو تمہیں کیا مطلب، ان کو کرنے دو، تمہیں نہیں کرنا تم مت کرو، ٹھیک ہے۔ تو مصلحت، مجبوری، جو کچھ بھی، بس ٹیگ لگا کر جو ہے ان کو کرنے دو۔ تو یہ خود تو نہیں کرتے تھے لیکن یہ منع بھی نہیں کرتے تھے، الٹا جو لوگ ان کو منع کر رہے ہوتے تھے ان کو منع کرتے تھے، ٹھیک، کہ اللہ تعالیٰ ان سے خود ہی نپٹ لے گا، ہے نا، ان کو عذاب دے دے گا، تمہیں کیا پڑی ہے، ٹھیک۔ تو وہ کہتے تھے کہ ہم ان کو اس لیے منع کرتے ہیں کہ اللہ کے یہاں کم از کم ہم کیا ہو جائیں، بری الذمہ ہو جائیں، کہ اللہ تعالیٰ یہ گناہ کر رہے تھے تو ہم نے ان کو روکا تھا۔ وہ جو سیکنڈ گروپ تھا وہ یہ کہتا تھا کہ ہم تو صرف اس لیے منع کر رہے ہیں ان کو، ٹھیک، تو کہ آج نہیں تو کل کیا ہوگا، ایمان ہی جائیں گے، اللہ کے عذاب سے بچ ہی جائیں گے، اور ہم اللہ کے یہاں بھی کیا ہے، بری الذمہ ہو جائیں گے۔ تو اچھا ہوا کیا کہ ایک دن ایسا ہوا کہ مچھلی پکڑنے والے یہ لوگ اپنے گھروں سے نہیں نکلے، جب بہت دیر ہو گئی تو لوگوں نے جا کر دیکھا تو عجیب ہی منظر ان کو دکھائی دیا، سب کے سب جتنے بھی وہاں پر لوگ تھے، آدمی، عورتیں، سارے کے سارے کیا ہو گئے تھے، بندر بن چکے تھے، ان کے گھر جو ہے اسی طرح بند تھے جیسے وہ رات میں بند کر کے لیٹے ہوئے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ ہر ایک کو پہچانا جا سکتا تھا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں بھی کیسے کیسے آتی ہیں نا، ان کے لیے وہاں سے آئی جو ان کی روزی روٹی تھی، ہے نا، ان کی پسندیدہ چیز تھی، یہ للچا جاتے تھے مچھلیاں دیکھ کر، ہے نا، کہ ہائے ہم پکڑ ہی نہیں سکتے اب تو ان کو، کیسے ہم ان کو پکڑیں گے، ہے نا، منع کیا ہوا ہے۔ تو اللہ چاہتا تو آپ دیکھیں کہ کسی اور دن بھی بھیج سکتا تھا،
لیکن کیا ہے، یہ دنیا ہمارے لیے ایگزام ہال ہے، یہاں سے تقویٰ ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اگر کسی کو اللہ سے ڈر لگتا ہے نا، تو اس کی ناراضگی کا کیا ہوتا ہے، ڈر بھی ہوتا ہے، اس کی ناراضگی کا خوف بھی ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے، تو وہی شخص جو ہے پھر باز بھی آ جاتا ہے، ٹھیک۔ اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، اسی طرح کی مچھلیاں ہماری زندگی میں بھی ہمارے ہی سامنے اچھلتی کودتی رہتی ہیں، ہمیں للچاتی ہیں، لیکن جب حرام ہوتی ہیں، ٹھیک، تو کیا ہے، اب جال ڈالنے سے کون بچ سکتا ہے، وہی جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوگا، جس کے اندر تقویٰ ہوگا۔ اور یہ مچھلیاں مینس کیا، ہماری زندگی کی مچھلیاں کیا ہوں گی، ہماری زندگی کی یہ فشز کیا ہوں گی، جیسے آپ دیکھیں کہ لون کا آفر آ جاتا ہے نا، آج کل تو بہت زیادہ موبائل فونس پر یہ فتنہ پھیلا ہوا ہے کہ لون کے میسج پہ میسج آتے رہتے ہیں کہ یہ لون لے لیجیے، وہ لون لے لیجیے، ہے نا، یا پھر کوئی جاب، بہت پیسہ ہوتا ہے، لیکن وہاں پر نہ تو آپ کو حجاب الاؤ ہوتا ہے، نہ ہی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، یا پھر کیا ہوتا ہے کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ آج کل دیکھیے کتنا زیادہ اس کا بھی کریز چلا ہوا ہے، ہر کسی کے اسٹیٹس پر لگا ہوتا ہے کہ اگر گھر بیٹھے آپ کو کمانا ہے، ورک فرام ہوم کرنا ہے، تو ہم سے کانٹیکٹ کریے، اور جب ان سے کانٹیکٹ کیا جاتا ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ بس کنونس کرنا ہے تمہیں یہ پروڈکٹ لینے کے لیے، اگر وہ لے لیں گے تو اتنا آپ کو اس کا کمیشن ملے گا، اور اس کے پیچھے ایک پوری چین آف نیٹ ورکنگ چلتی آ رہی ہے نا، مارکیٹنگ کی چین چلتی ہوتی ہے، ٹھیک۔ پھر اس طرح سے جو ہے کوئی شراب کا یا سود وغیرہ کا کام ہو، ٹھیک، تو یہ مچھلیاں ہی ہیں نا ہماری زندگی کی۔ تو اللہ اگر کسی چیز پر حد لگا دے، اللہ تعالیٰ لمٹ لگا دے، اللہ تعالیٰ باؤنڈ کر دے کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا ہے، یہ نہیں کھانا ہے، تو اس کو بنا شک بنا شبہ کرے کیا کرنا ہے، ہم نے چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے، پورے یقین کے ساتھ کہ اس میں شر ہے، اس میں برائی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی سزا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ اچھا، اب نتیجہ کیا ہوا پھر ان کا، کونو قردۃ خاسئین، ہو جاؤ تم ذلیل بندر، ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کلمہ کن، کہاں سے پتہ چلا کلمہ کن کے ذریعے کیا تھا، اس کونو سے ہمیں پتہ چلا، اس اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمہ کن کے ذریعے ان تمام کو بندر بنا دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر قادر ہے، انما اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب بھی اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے، صرف کن کہہ دیتا ہے اور وہ کام اپنے آپ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کونو، بندر بن جاؤ، تو وہ بس کیا ہو گئے، بن گئے، ٹھیک۔ اور بندر آپ دیکھیں کہ اس جانور میں سے ہے جس کی شکل سب سے زیادہ انسان سے ملتی ہے، حرکتیں بھی انسان کی جیسی ہوتی ہیں زیادہ تر، ٹھیک، اپنے ہاتھوں سے کھاتا ہے، قدموں پر چلتا ہے، بچوں کو دودھ بھی پلاتا ہے، یہ ہنستے بھی ہیں، روتے بھی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا بندروں کو، ٹھیک ہے۔ اور خاصی کہتے ہیں ذلیل اور حقیر کو، ٹھیک ہے، حد درجہ ذلیل اور حد درجہ حقیر۔ تو چونکہ انہوں نے کیا کیا تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ چال بازی کی تھی، اللہ تعالیٰ کا حکم مسخ کر دیا تھا، بدل ڈالا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو اسی طرح سے سزا دی، ان کی تخلیق ہی کیا کر دی، اللہ تعالیٰ نے پھر بدل دی۔ تو کہا جاتا ہے کہ جو لوگ بندر بنائے گئے تھے وہ انسانوں میں اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے، لیکن انسان جو ہے ان کو نہیں پہچان پاتے تھے کہ یہ کون سے بندر ہیں، اور جو نیک تھے ان کو جو ہے بچا لیا گیا تھا، ٹھیک۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے ایک شخص نے کام شروع کیا، پھر جیسے جیسے خبر پھیلنے لگی، سب کو معلوم پڑتا گیا، تو سب اسی میں ملوث ہو گئے، اسی میں لگتے گئے، پھر ایک وقت آیا کہ بہت سارے یہ کام جو ہے کھلم کھلا ہی کرنے لگے، پھر جب یہ کام کھلم کھلا ہونے لگا تو پھر ان کی پکڑ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ان میں سے کچھ لوگ ان کو منع بھی کرتے تھے، لیکن یہ باز نہیں آتے تھے، اب جب یہ مسخ ہوئے تو یہ انسانوں کے پاس، انہی لوگوں کے پاس آ کر جو ان کو منع کرتے تھے، رونے لگتے تھے، لیکن یہ اب ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ یہ واقعہ کیوں بتا رہا ہے، مدینہ کے جو بنی اسرائیل یہود تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ کیوں بتایا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ان کو عبرت دلوانی تھی، وہ کہتے تھے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول تو ہے مگر وہ ہمارے نہیں ہیں، اللہ کے، وہ عربوں کے رسول ہیں، ٹھیک ہے، عرب کی طرف بھیجے گئے ہیں، وہ ہمارے لیے نہیں بھیجے گئے ہیں، تو وہ بھی کیا کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی شریعت کو مسخ کر رہے تھے، بدل رہے تھے، کچھ کا کچھ کر رہے تھے، ان کو توڑ دے رہے تھے،
ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ان کو یہ واقعہ سنایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم ہی میں سے کچھ لوگ تھے جن کے بارے میں تم بہت اچھے سے جانتے ہو، انہوں نے بھی یہی کیا، یہی رویہ اللہ کی شریعت کے ساتھ اپنایا، اور انہوں نے بھی قانون توڑے، تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا معاملہ کیا۔ ٹھیک، اچھا، ایک مسکنسیپشن جو ہے وہ پھیلایا جاتا ہے کہ آج کے جو بندر ہیں، جو ہمیں بندر دکھائی دیتے ہیں، وہ انہی کی اولادیں ہیں۔ ٹھیک ہے، انہی کی اولادیں ہیں، لیکن یہ کنسیپٹ بھی غلط ہے، کیونکہ ان کی کوئی اولادیں نہیں ہوئی تھیں، اور کہا جاتا ہے کہ 2-3 دن کے بعد وہ سارے کے سارے مر گئے تھے۔ تو حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ کیا یہ بندر اور یہ خنزیر جو ہے انہی کی اولادیں ہیں جو لوگ بندر بنا دیے گئے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے کسی قوم پر عذاب نہیں بھیجا کہ ان کی اولاد میں کوئی باقی رہے، یعنی کہ کوئی بھی باقی نہیں بچتا تھا، عذاب کی چپیٹ میں سب کے سب آ جاتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ لوگ نہیں ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ بندر اور خنزیر تو ان سے بھی پہلے کیا تھے، موجود تھے۔ ٹھیک، اور پہلے سے ہی پائے جاتے تھے، ان کو تو بس سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بندر بنایا تھا۔ اب اس آیت کا کیا مورل نکلا، ہمیں کیا اس آیت سے سیکھ ملی؟ کہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں ٹیمپرنگ نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، اللہ تعالیٰ کے آرڈرز کو اپنی مرضی سے نہیں ڈھالنا چاہیے، بلکہ خود کیا کرنا چاہیے، ان احکام کے مطابق ڈھل جانا چاہیے، نہ ہی ہیلہ سازی کرنی چاہیے، نہ ہی دھوکے بازی کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں ایسا ہیلہ نا انہوں نے اور بھی کیا تھا، یہود بہت ہیلہ سازی کرتے تھے، اور ان کے اوپر نا چربی حرام تھی۔ ٹھیک ہے، چربی اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کی تھی، ہمارے ریلیجن میں، مطلب دین اسلام میں تو حلال ہے، لیکن ان پر اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی تھی۔ تو پتہ ہے کیا کرتے تھے، اس کو بیچ کر اس کی قیمت وصول کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں اس سے جو ہے بچنا چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، ان کاموں کا ارتکاب نہیں کرنا جن کا یہود نے ارتکاب کیا، ورنہ تم سب کے سب جو ہے کم درجے کی چیزوں میں ہیلے بہانے کر کے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر لو گے۔ تو یہ ہیلہ جو ہوتا ہے، ہیلہ سازی کیا کرتی ہے، انسان کو حرام حلال کا تمیز بھلوا دیتی ہے نا، جیسے پردے کا معاملہ، سود کا معاملہ، آج آپ دیکھیں کہ کیا کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، زکوٰۃ کا معاملہ ہے، اس میں ہیلے سازی کر کے اور جو ہے اللہ تعالیٰ کے قانونوں کو توڑا جاتا ہے، ان سے کہا جاتا ہے، لوگوں سے کہا جاتا ہے یہ والا انٹرسٹ جو ہے وہ، یہ والا سود آپ لے سکتے ہیں، یہ والا نہیں لے سکتے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح کیا ہے، سود پر بھی فتوے آپ کو مل جاتے ہیں کہ ایک طریقے سے حلال بھی ہیں۔ ٹھیک، تو اس طرح سے کیا ہو گیا، امت کو گمراہی کی طرف لے جایا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ایسے حرکتیں کرنے سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور امت کو خبردار کیا، فرمایا کہ رات اور دن کا نظام ختم نہیں ہوگا یہاں تک کہ میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے اور اس کے نام کے سوا کسی اور نام سے اس کو پکاریں گے۔ آج آپ دیکھیں کتنی ساری ڈرنکس ہیں، موک ٹیلز ہے نا، اور کیا کیا ان کے نام رکھ دیے گئے ہیں، دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ وہ نارمل جوس ہے، لیکن اس میں کیا ہوتی ہے، شراب ایڈ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو دیکھ کر پینا چاہیے، دیکھ کر کھانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور دیکھ کر یوز کرنا چاہیے کہ ہم کیا پی رہے ہیں، کیونکہ یہ ہے قیامت قائم ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث میں آتا ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے، اس کا کچھ اور نام رکھ لیں گے، ان کو گانے والیاں ساز بجا کر گانے سنائیں گی، اللہ ان کو زمین میں دھسا دے گا اور بندر اور خنزیر بنا دے گا۔ ٹھیک ہے، آج لٹرلی تو کوئی بندر نہیں بنتا، لیکن آج اگر آپ حالت دیکھیں تو حالت یہی ہو چکی ہے کہ انسان حرکتیں جانوروں والی ہی کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارا کا سارا جو ہے اسی ماحول کا کیا دھرا ہے، اسی ماحول کی وجہ سے یہ سب کچھ ہمیں دیکھنے کو آج مل رہا ہے۔ پھر آتا ہے کہ قیامت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے میری امت کی صورتیں بدلیں گی، وہ زمین میں دھسیں گی، ان پر پتھر برسیں گے۔ استغفر اللہ ربی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے دور سے محفوظ رکھیں۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ اس امت کے بعض افراد کھانے پینے، لہو و لعب میں راتیں گزاریں گے، صبح ہوگی تو وہ بندر و خنزیر بن چکے ہوں گے۔ استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی۔
تو یہ قصے جو ہیں ہم کو اس لیے نہیں پڑھائے جا رہے ہیں کہ ہم کہیں دیکھو یہودی ایسے تھے، یہودی ویسے تھے، بلکہ ان کی مثال دیکھ کر ان کے اگزامپل کے ساتھ ہمیں سمجھایا اور بتایا جا رہا ہے کہ چیک کر لو، محاسبہ کر لو کہ کہیں تم بھی تو ایسے نہیں ہو، تم بھی کہیں اللہ کے احکام تو نہیں توڑ رہے، تم بھی کہیں اللہ کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہے، تم بھی کہیں دھوکے ہیلے بہانے اللہ کے معاملے میں تو نہیں کر رہے، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت زیادہ بری لگتی ہے نا؟ ایک ہوتا ہے نا کہ انسان کیا کر دے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہی توڑ دے، اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہیلے بہانے ڈھونڈنے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو سخت پسند ہے۔ اللہ کو جس کی سزا جو ہے، آپ دیکھیں کہ اس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دے دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح کی مچھلیاں آپ کی زندگی میں بہت دفعہ آئیں گی، صرف کام کاروبار میں نہیں، بہت ساری چیزوں میں آئیں گی۔ اگر ہیلے کر کے اس کو بھی جو ہے لیا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن اللہ تعالیٰ تو کیا ہے، دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کا ڈر ہمیں کیا ہے، روکنے والا ہو، یہی چیز ایسی ہے جو ہمیں پھر روک سکتی ہے، بس یہی واحد ٹول ہے جو اس کا ٹریٹمنٹ ہمیں کر سکتا ہے۔ اور نہ ہی کیا کریں، تعویلیں بھی نہیں کریں اللہ کے کاموں میں۔ اس سے جو ہے کیا ہوتا ہے، تعویلیں کرنے سے گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، اپنا من کیا ہے، سیٹسفائی ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں نا، یہودی عورتوں سے کہا کہ تم اپنے سر ڈھک لو، تو انہوں نے کیا کروا لیا، اپنے گنجا ہی کروا لیا اپنا سر، ٹھیک ہے؟ آج آپ دیکھیں میوزک پر تعویلیں دی جاتی ہیں، پردے پر، خاص طور پر آپ دیکھیں کہ جو چہرے کا پردہ ہے وہاں پر تعویلیں دی جاتی ہیں، منہ بولے بچوں بھائیوں کے بنانے پر، ٹھیک ہے، تعویلیں دی جاتی ہیں کہ منہ بولا بچہ کسی کو گود لے لو، یا کسی کو بھائی بہن بنا لو، ہے نا؟ تعویلیں دی جاتی ہیں۔ ہر چیز میں آج کیا ہے، لوپ ہولس نکال لیے ہیں ہم نے، کیونکہ ہم کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں ماننی ہے نا، اور نہیں ماننی تو ہم کسی نہ کسی چیز کا نام دے کر کیا ہے، بنا ہی لیتے ہیں ہیلے بہانے۔ تو یہ چیز جو ہے کیا کرتی ہے، گناہوں کے دروازے کھولتی ہیں، اور تعویل کرنے والا کیا ہے، کم ہی اپنی اصلاح کرتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ میں تو بالکل صحیح ہوں، میں تو ٹھیک کر رہی ہوں، اور اس کے پاس کیا آ جاتا ہے، ایک ایکسکیوز آ جاتا ہے، میں نے تو یہ اس لیے کیا تھا، یہ تھوڑی کیا تھا، میں یہ تو یہ کرنا چاہ رہی تھی، ہے نا؟ تو اس طریقے کی باتیں آ جاتی ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایک طرح سے یہ چیز کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کا مذاق بنانے میں بھی آ جاتی ہے۔ حکموں کو بھی کیا ہے، اسی طرح الٹ پلٹ دیتے ہیں، تو اس طرح تو کیا ہے، دین مذاق بن کر رہ جاتا ہے، ٹھیک، کہ آپ جو ہے وہ اپنی مرضی سے دین کو چلا رہے ہیں۔ دین پر آپ کو چلنا تھا نا، دین آپ نے دین پر چلنا تھا، دین کو آپ کے حساب سے نہیں چلنا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات بھی کیا ہے، سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں کہ انہیں بچا لیا جو کیا کرتے تھے، ان لوگوں کو روکا کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو مائنڈ یور اون بزنس کہنے والے تھرڈ لوگ تھے، ان کا کچھ نہیں پتا کہ وہ کہاں گئے، ٹھیک ہے؟ اور جو بھی ہے، کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ غلط ہی ہوا ہوگا، کیونکہ سرے سے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ تو بعض اوقات کیا ہے، ہمارے ساتھ، ہمارے سامنے بھی کیا ہو رہا ہوتا ہے، غلط ہو رہا ہوتا ہے، مگر ہم کیا رہتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، منع نہیں کرتے، روکتے نہیں ہیں، سدھار نہیں کرتے، اصلاح کی کوشش نہیں کرتے۔ اتھارٹی بھی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم کیوں کہیں بھائی، ہمیں کیا، کرتے رہیں، مجھے اپنی قبر میں جانا ہے، ان کو اپنی قبر میں جانا ہے۔ تو یہ والا ایٹیٹیوڈ ہمارا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے جو ہے تمام مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے، نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کا رویہ اپنانا ہے۔ برائی ہوتے دیکھو تو جو ہے تم ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو تم جو ہے اس کو زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے تو ایٹ لیسٹ تم نے کیا ہے، دل میں برا جاننا ہے، تم نے یہ نہیں کرنا کہ کیا ہے، اچھا چلو ٹھیک ہے، صحیح کر رہے ہوں گے، ہمیں کیا ہے نا، یہ والا رویہ ہمیں نہیں اپنانا ہے، ٹھیک۔ پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا کہ یہ ہم نے کیوں کیا، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، تاکہ ہم کیا کریں، اس چیز کو عبرت بنا دیں، اس زمانے کے لوگوں کے لیے بھی اور اس زمانے کے بعد کے لوگوں کے لیے بھی، کیا کریں، اس کو عبرت بنا دیں، اور متقین کے لیے کیا بنا دیں، اس کو نصیحت بنا دیں، تاکہ بنی اسرائیل بھی اس سے عبرت حاصل کریں، دوسری طرف امت مسلمہ ایسی غلطی کرنے سے بچ جائے اور ان سے کیا ہو، نصیحت حاصل کریں، ٹھیک۔ اچھا، یہ فَجَعَلْنَا ہا میں جو یہ ہا ضمیر ہے، اس کا اشارہ جو ہے دو طرف جا سکتا ہے، اور دونوں طرف ہی صحیح ہے، یا تو اس بستی کی طرف، ٹھیک ہے، یا اس واقعے کی طرف، اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا عبرت، اور یا پھر جو ہے ہاں، اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے عبرت بنا دیا۔
اور نکال کا جو یہاں پر ورڈ آیا ہے تو یہ نکال کہتے ہیں اس سزا کو جو انسان کو پھر دوبارہ ایسی غلطی کرنے سے روک دے جس پر اس کو سزا ملی ہو. ٹھیک ہے، کبھی کبھی کوئی پنشمنٹ ایسی ہوتی ہے جس سے کیا ہوتا ہے انسان پھر آئندہ غلطی کرنے سے بچ جاتا ہے. تو اس وقت کے تمام لوگوں کی توجہ ان بندر بنے لوگوں پر گئی کہ فلاں بستی میں لوگوں کا یہ حشر ہو گیا، اور سب سن کر کیا کرتے تھے، توبہ توبہ کرتے تھے. جیسے آج دیکھیں اگر کوئی ایسا عبرت ناک واقعہ ہوتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں. جس جگہ وہ خبر جاتی ہے لوگوں کو کیا ہوتی ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں. تو اسی طرح اس وقت کے زمانے کے لیے بھی، اور پھر خلفہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رہتی دنیا تک یہ واقعہ جو ہے عبرت کا نشان ہے کہ لوگ اس سے جو ہے باز آ جائیں، اس طرح کے ہیلے بہانے اللہ کے حکموں میں نہیں کریں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں سوچیں کہ جو ان کے رشتہ دار جن کے سامنے یہ ہوا ہوگا وہ کتنا ڈر گئے ہوں گے نا یہ انجام دیکھ کر. پھر انہوں نے اب کیا کیا ہوگا، اب ضرور یہ ہوتا ہے نا کہ اب دیکھیں کورونا جیسے پھیلا تھا تو ابھی ہم نے دیکھا کورونا، ٹھیک ہے، اور کتنی زیادہ انٹینس سچویشن تھی، کیسے کیسے لوگ اچانک بیٹھے بیٹھے ہی ختم ہو جا رہے تھے. سب کچھ پوری دنیا ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو بند ہو چکی تھی، ہے نا. تو ہم نے کیا ہے، ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے، ہمارے بچے کیا ہیں ان کے بچوں کو بتائیں گے، تو نسل در نسل کیا ہے انہوں نے بھی کیا ہے ڈرایا ہوگا. اور اس طرح ان کا واقعہ ٹریول کرتا رہا، اور جو موجودہ یہودی تھے مدینہ میں ان کو بھی کیا ہے معلوم ہو گیا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر علم تم کا کہ تم اچھے سے کیا ہے جانتے ہو. پھر آپ دیکھیں کہ موعظۃ للمتقین، اور موعظ یہ اس کا روٹ ورڈ ہے واو عین اور زا. واز کا ورڈ ہم نے سنا ہے نا، واز ہوتے ہیں جیسے، تو واز اس نرم نصیحت کو کہتے ہیں جو دلوں پر اثر کر جاتی ہے، جس میں خوف بھی دلوایا جاتا ہے، جس میں تھوڑی سی ڈانٹ بھی ہوتی ہے. لیکن یہ نصیحت کس کو فائدہ دیتی ہے، متقی اور پرہیزگار لوگوں کو، تقوی والوں کو جو ہے یہ نصیحتیں فائدہ دیتی ہیں. کسی کا عبرت ناک انجام دیکھ کر ایک متقی ہی کیا کرتا ہے، اس سے سبق حاصل کرتا ہے. ٹھیک ہے، کہ ہمیں اب جو ہے اس طرح کا کوئی بھی کام نہیں کرنا ہے، ہم کو اس سے بچنا ہے. یہ کام تو کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے جس کا انجام اتنا زیادہ بھیانک تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنی جو ہے خطرناک سزا ان کو دی ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ دیکھیں کہ یہاں پر نکال اور موعظہ ان دونوں میں کیا فرق ہے. ٹھیک، تو ایک سمجھ لیں کہ دوا ہے اور دوسری غذا ہے. ٹھیک، دوا کس کو چاہیے ہوتی ہے، جو بیمار ہوتا ہے، اور غذا کس کو چاہیے ہوتی ہے، جو ٹھیک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کھانا تو ٹھیک کو چاہیے ہی اور ٹھیک رہنے کو چاہیے، ہے نا. تو یہ واقعہ جو ہے ایمان والوں کی، تقوی والوں کی غذا ہے، روح کی نرمی، دل کی نرمی کی غذا ہے. ٹھیک ہے، اور جن کے اندر تقوی نہیں ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم تقوی اکوائر کریں، تو ان کے لیے ایک چیز کیا ہے، نکال ہے، عبرت ہے، دوا ہے. ایک طور پر جیسے بیمار ہے نا، ابھی تو ہم تقوی نہیں ہے ہمارے اندر، ہمارا دل تھوڑا کمزور ہے اور ہمیں لانا ہے تقوی، ہمیں اپنا ٹریٹمنٹ کرنا ہے، تو ہمارے لیے یہ دوا کیا ہے، یہ نکال، یہ عبرت اس واقعے میں جو ہے وہ ہمارے لیے دوا کا کام کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سمجھ گئے ہوں گے آپ یہ غذا اور دوا کی جو میں نے بات کی ہے. تو یہ اسی معنی میں کی ہے کہ جن کے دل بیمار ہیں ان کے لیے اس واقعے میں کیا ہے، عبرت ہے بہت بڑی، اور جو صحیح ہے، جو تقوی والے ہیں ان کے لیے واقعہ کیا ہے، ایک طریقے سے غذا ہے، ایک طریقے سے ان کا کھانا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے اس میں کیا دوا ہے اور کیا غذا ہے. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں کہ سبت کا جو دن تھا، سنیچر کا دن تھا، ان کے لیے اس لیے مقدس بنایا گیا تھا کہ اس میں کیا ہوتا تھا، اللہ کا ذکر ہوتا تھا، عبادت اس میں خاص ہوتی تھی، تاکہ کیا ہو، جو انسان پورے ویک میں دنیا بھر کے جھمیلوں میں اور مصروف ہو کر جو ہے دلوں پر جو زنگ چڑھ جاتا ہے، اس کی اتارنے کا یہ دن کیا ہوتا تھا، ان کے لیے سامان ہوتا تھا. اب دیکھیں انسان ہزار کوشش کرے کہ وہ ہر کام کو اللہ کے حکم کے مطابق انجام دے، لیکن فطرت ہوتی ہے انسان کی کہ اس سے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ چوک ہو جاتی ہے نا. اور کبھی نہ کبھی طبیعت اور خواہشات سے کیا ہو جاتا ہے، انسان زنگ آلود ہو جاتا ہے، دنیاوی چیزوں میں الجھ جاتا ہے. وہ چیزیں کیا کرتی ہیں، انسان کے اوپر اپنا اثر چھوڑتی ہیں، اللہ سے تعلق جو ہے وہ ٹھیک سے کنیکٹ نہیں ہو پاتا.
ٹھیک ہے، کنسنٹریٹ نہیں رہ پاتا انسان اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن لگانے میں. تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے، اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کوئی ایک دن ایسا ہو جس میں تمام دنیاوی آلائشوں سے، تمام دنیاوی چیزوں سے ایک کونے کو ہو کر انسان کٹ کر کیا کرے، اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکے. تو یہ سنیچر کا دن اسی وجہ سے بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا تھا. ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے دیکھیں کہ جتنے بھی پورے ہفتے مسجدوں میں خطبے نہیں ہوتے جمعے کے دن، لیکن جمعے کے دن خاص طور پر کیا کیا جاتا ہے، خطبے کا جو ہے اہتمام کیا جاتا ہے، خطبہ دیا جاتا ہے، اس میں کچھ وعظ اور نصیحتیں کی جاتی ہیں. اور پھر آپ دیکھیں شروع سے صبح سے ہی کیا ہے، جمعے کی تیاری ہونے لگتی ہے، اور دوپہر تک تو کوئی بھی کوئی کام نہیں کرتا ہے نا، اور اس کے بعد دوپہر کے بعد سب کے کام سٹارٹ ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں اجازت ہے، ان کو یہ اجازت نہیں تھی. ٹھیک. اور پھر آپ دیکھیں کہ اگر ہم قوم کے حساب سے دیکھیں تو ہر قوم نے جو ہے اپنے مقدس دن جو بنائے، یعنی کہ یہود کو سنیچر کا دن اور کرسچن کو جو ہے وہ سنڈے کا دن، تو وہ جو ہے نا ان کی آئیڈینٹی کا بھی ذریعہ ہوتا تھا. ٹھیک. یہ بنی اسرائیل کی حکومت جو ہے یہودی ہونے کی وجہ سے سنیچر کی عظمت کو سمجھتی تھی، اسی لیے انہوں نے کیا کیا تھا، اپنی حکومت کے اندر اس دن کو جو ہے ہالیڈے ڈکلیئر کیا ہوا تھا. کیونکہ جب بھی جو ہے وہ ہفتے میں چھٹی کا دن آتا تو ہر عمر کے آدمی کے ذہن میں یہ بات ضرور آتی کہ چھٹی آخر اسی دن کیوں کی جاتی ہے، کسی اور دن کیوں نہیں کی جاتی. اسی سے اس کے سامنے کیا ہے، اس دن کی اہمیت اور عظمت جو ہے واضح ہوتی ہے، اور اس سے انہیں کیا ہوتی تھی، اپنی آئیڈینٹی میں آسانی پیدا ہوتی تھی. عیسائیت کو آپ دیکھیں تو عیسائیت میں مذہب کے نام پر کچھ چیزیں ہی باقی رہ گئی تھی، لیکن انہوں نے بھی سنڈے کو جو ہے کبھی بھی نظر انداز نہیں کیا. جہاں پر بھی وہ رہے، جہاں پر بھی گئے، جیسے کہ آپ دیکھ لیں آج انڈیا اور پاکستان بنگلہ دیش کا حال، یہاں پر بھی آئے تو انہوں نے کیا کیا، سنڈے کو ہی ہالیڈے ڈکلیئر کیا ویک کا. ٹھیک ہے، اور آج تک وہ چیز جاری ہی ہے. ٹھیک. تو انہوں نے یہاں پر بھی کیا ہے، اتوار کے دن کو ہی چھٹی کا دن ڈکلیئر کیا. لیکن آپ دیکھیں کہ ہماری بد نصیبی کا عجیب عالم ہے کہ ہم نے کبھی اپنے اس مقدس دن کو، جمعے کے دن کو جو ہے آئیڈینٹی کے طور پر استعمال کرنا تو دور، عبادت کے نور سے بھی ہم نے محروم کیا ہے نا. آپ دیکھیں کہ ایسے وقت میں جمعے کی نمازوں کو جایا جاتا ہے جب کیا ہوتا ہے، خطبہ کمپلیٹ ہو چکا ہوتا ہے. جن کی جابس ہیں وہ تو خیر جاب پر ہی ہوتے ہیں، وہاں سے چھٹی لے کر یہ ٹائم نکال کر آتے ہیں، وہ بھی نہیں ملتا تو نعوذ باللہ جو ہے وہ کہتے ہیں چلو بعد میں پڑھ لیں گے، ہے نا. گونجتی رہتی ہیں اذانیں اور کاروبار جاری رہتے ہیں. اکثر کیا ہوتا ہے، اگر کوئی ایسا شاپ وغیرہ ہے تو گھر نہیں جاتے جاتے جمعے کا وقت ہی نکل جاتا ہے. ٹھیک. تو کیا ہم کبھی اپنی ان محرومیوں پر غور کرتے ہیں؟ ہم نے بھی تو بہت سارے اللہ تعالیٰ کے قانون توڑے ہیں نا. ٹھیک. پھر آپ دیکھیں کہ اس بستی کے رہنے والوں پر جو عذاب آیا، اس کا سبب صرف یہ نہیں تھا کہ انہوں نے سنیچر کے جو ہے وہ تقدس کو پامال کیا تھا، بلکہ پامالی کی شکل میں انہوں نے کیا کیا تھا، اللہ کے حکام کا مذاق اڑا دیا تھا. انہیں شکار سے روکا گیا تھا تو انہوں نے مخالفت اور نافرمانی کے لیے ہیلے بنائے، بہانے بنائے، تو دین کو جو ہے مذاق میں اڑا دیا، احکام کو بگاڑنے میں لگا دیا. اسی لیے ان کو سزا ملی کہ ان کے چہرے ہی بگاڑ دیے گئے، ان کو عبرتناک انجام بنا دیا گیا. ٹھیک. آپ دیکھیں کہ ہم نے تو دین کا بند توڑ ڈالا ہے. دین کا ہر حکم، چاہے وہ ہماری سوسائٹی سے ریلیٹڈ ہو، چاہے ہماری اکنامی سے ریلیٹڈ ہو، چاہے ہماری پولیٹکس سے ریلیٹڈ ہو، چاہے قانونوں سے ریلیٹڈ ہو، چاہے کلچر سے ریلیٹڈ ہو، کون سی ایسی چیز بچی ہے جس میں ہم نے اللہ کے حکموں کی پرواہ کی ہے؟ جو لوگ چلتے ہیں اللہ کے احکام پر، اللہ کے احکام کے مطابق عمل کرتے ہیں، انہیں تو ہم دقیانوس کہہ لیتے ہیں، ہے نا، فنڈامنٹلسٹ کہہ لیتے ہیں. جو تہذیبی طور پر مسلمان رہنا چاہتے ہیں انہیں ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیا ہے، اپنے پچھلے باپ داداؤں کی پیروی کرنے میں لگے ہوئے ہیں. جو خاص طور پر جو لوگ اللہ تعالیٰ کے قانون کو چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قانون رائج ہو جائے اور ہر کوئی اللہ تعالیٰ کے قانون پر چلے، ان کو تو ہم انتہا پسند کہہ دیتے ہیں، ایکسٹریمسٹ کہہ دیتے ہیں کہ تو ایکسٹریمسٹ ہے نا. سود کے معاملے میں ہم نے اللہ کے قانونوں کا وہ مذاق اڑایا ہے کہ اللہ کی پناہ. شرم و حیا کو اللہ کے رسول نے کیا کیا تھا، ایمان قرار دیا تھا نا، آدھا ایمان ہے حیا تمہارا. بے حیائی کو ہم نے کیا بنایا، اپنا کلچر بنایا. ٹھیک. اور ہمارا عالم یہ ہے
اللہ کے حکم کو توڑنے کا، ہماری جسارتوں کا کہ ہم پورے کے پورے اس سوشل میڈیا کے جال میں پھنس چکے ہیں، غرق ہو چکے ہیں. جو سب سے زیادہ بے حیائی کا کردار جو ہے کامیابی سے ادا کروا دیتا ہے یہ سوشل میڈیا. ٹھیک ہے، آج آپ دیکھیں کہ جن کی بچیاں اور جن کے بچے ریلز بناتے ہیں، ماں باپ کیسے فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے کی ویڈیو پر اتنے لائکس ہیں، ہمارے بچوں کے اتنے زیادہ فین فالوئنگس ہیں، ہے نا. تو یہ بے حیائی جو ہے ہمارے معاشرے میں کتنی زیادہ عام ہو گئی ہے، اور اس بے حیائی کے چکر میں ہم اللہ تعالیٰ کے کتنے قانون جو ہے پامال کر دیتے ہیں. کیا ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اب ہمارا انجام کیا ہوگا، ہے نا. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ ہم جو ہے اس طرح کے عذابوں سے بچے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ میری امت پر عذاب نہیں آئے گا، پوری امت ایک ساتھ نہیں ختم کر دی جائے گی. لیکن آپ دیکھیں کہ ہم نے بھی کیا ہے اپنے چہرے بگاڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اس وقت پورا عالم جو ہے اسلام ذلت کے جس عذاب میں مبتلا ہے، مسلمان اپنے اعمال کا جو ہے ہمارے نتیجہ ہے. جب کوئی اللہ کا بندہ مسلمانوں کی اس حالت پر اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو ادھر سے آواز آتی ہے کہ جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دیکھ. ٹھیک کہ حال پہ غور مت کر، اپنے نامہ اعمال پر غور کر کہ تو اپنے نامہ اعمال تو دیکھو کیسا ہے. ہم اپنے حالوں پر روتے ہیں، ہم اپنے جو ہے وہ اپنی سچویشنز پر روتے ہیں کہ اللہ مسلمان کیا کس پستی میں کس زوال میں مبتلا ہے. ٹھیک تو ہمیں سب سے پہلے اپنے نامہ اعمال پر غور کرنا چاہیے کہ ہم نے کام کیسے کیسے کیے ہیں. ٹھیک پھر آپ دیکھیں کہ کیا وجہ تھی کہ پورے ہفتے جو ہے وہ مچھلی کا شکار کرنے کے باوجود ان کو جو ہے ایک دن اور کرنا تھا. ٹھیک تو آپ دیکھیں کہ یہ ہوتا ہے نا، یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اور مانگتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر ایک چیز اور ہوتی ہے، آپ دیکھیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کیا ہے اگر کوئی حلال ذریعہ اپناتا ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کا، تو اللہ تعالیٰ وہ چیز اگر تھوڑی بھی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے. لیکن اگر کسی کی نظر حرام پر اٹھ جاتی ہے، اس کے دل میں پوری تمنا ہوتی ہے کہ اس تھوڑے میں تو میرا نہیں ہوگا اور مجھے حرام بھی کیا ہے لینا ہے، تو پھر انسان کیا ہے اس کی ہی تگ و دو میں لگ جاتا ہے، اس کو ہی پانے کی کوششوں میں پڑا رہتا ہے. ٹھیک، اور اسی پر اس کا زیادہ فوکس ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ان کے یہاں بھی یہی تھا کہ روز شکار کر رہے تھے، وہ ان کے لیے کافی نہیں تھا. لیکن پھر انہوں نے کیا کیا، سنیچر کا دن بھی پھر اس کو بھی کیا ہے اس کا قانون توڑ کر جو ہے وہ کام کیا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کیا کیا، پھر بندر بنا دیا، اور بندر بنا کر اللہ تعالیٰ نے تمام رہتی دنیا کے لیے ان کو عبرت کا نمونہ بنایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا سچا اور پکا فرما بردار بنا دے. اللہ تعالیٰ نافرمانیوں سے ہمیں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان ہیلے بہانوں سے، مصلحت پرستی سے اور ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ایک سچا اور پکا مومن جو نصیحتوں کو ایکسیپٹ کرتا ہے ایسا متقی جو ہے ہمیں بنائے. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.